کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ افسوسناک ہے اور یہ شرمناک ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، آج میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حق میں 4 بنیادی دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آرگیومنٹ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کام کرتا ہے، یہ عالمی دنیا مانتی ہے، عالمی ادارے مانتے ہیں، IMF سے لے کے ورلڈ بینک کی رپورٹس موجود ہے کہ یہ ادارہ کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ سے یہ نہیں کہتے کہ اس کو کیسے کٹ کیا جائے گا، یہ آپ سے نہیں کہتے کہ اس کو کیسے محدود کیا جائے گا۔ عالمی دنیا آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کا کامیاب منصوبہ ہے، یہ پاکستان میں ایک ایسا مثالی منصوبہ ہے جو پسماندہ طبقہ کو، غریب طبقوں کو مالی مدد اور معاشی طور پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، مگر اس میں یہ ناکافی ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اگر صحیح معنوں میں غربت کا مقابلہ کرنا ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم نہیں بھرانا چاہیے۔ اور میں حکومت کا اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس قسم کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف جو باتیں چلے ہیں، اس کے بجائے، اس کے باوجود حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کام کرتا ہے، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لاکھوں گھرانوں کی مدد کی ہے، اس نے غریب بچوں کو سکول میں رکھا ہے، ماؤں اور بچوں کی صحت بہتر کی ہے اور مشکل وقت میں غریبوں کو سہارا دیا ہے۔ کووڈ سے لے کے سیلاب تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سب سے میسر ذریعہ ثابت ہوا ہے، پاکستان کا سب سے میسر ذریعہ ثابت ہوا ہے جس سے ضرورت مند لوگوں تک مدد پہنچائے۔ دوسرا دلائل یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ انسانیت بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ ہماری دین ہمیں سکھاتی ہے کہ غریب، یتیم، بیوہ اور ضرورت مند کا خیال رکھو۔ ہمارا نبی نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کی قدموں تلے ہے۔ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کسی ماں کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانے، تعلیم دلانے اور بہتر مستقبل دلانے میں مدد کرتا ہے تو یہ صرف پالیسی نہیں ہوتی، یہ ہماری دین اور اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے جناب اسپیکر۔ تیسری دلائل جناب اسپیکر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اچھی معیشت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولت اوپر سے نیچے آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ ترقی نیچے سے اوپر جاتی ہے جناب اسپیکر۔ جب ایک غریب گھرانہ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ملتی ہے، وہ اس پیسے کو بینک لاکر میں نہیں رکھتا، وہ آٹا خریدتا ہے، دوا خریدتا ہے، بچوں کے لیے کتابیں خریدتا ہے، دکاندار کماتا ہے، کسان کماتا ہے، ٹرانسپورٹ والا کماتا ہے، چھوٹا کاروبار چلتا ہے، پیسہ معیشت میں گھومتی ہے اور روزگار پیدا کرتے ہیں۔ غریب دولت جمع نہیں کرتی، وہ دولت کو معیشت میں واپس دلاتے ہیں۔ اس لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف ایک ویلفیئر پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک اکنامک معاشی پروگرام بھی ہے جناب اسپیکر۔ اور چوتھا دلائل جناب اسپیکر، یقین مانیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک قومی سلامتی کا پروگرام بھی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، انسرجنسی کا مقابلہ کر رہا ہے، مذہبی انتہا پسندی سے لے کے علیحدگی پرستی سے تنظیموں کا مقابلہ کر رہا ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ فورن بیکڈ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عالمی دنیا کی طاقت، عالمی دنیا کے پیسے ان تنظیمیں، ان دہشت گردوں کے پیچھے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، یہ دنیا بھر میں ہر فوج کو یہ پتا ہے کہ آپ کسی بھی انسرجنسی کا مقابلہ ہتھیاروں کے ساتھ اکیلا نہیں کر سکتے۔
اگر آپ نے انسرجنسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے ملیٹنسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو ون ہارٹس اینڈ مائنڈس. یہ دنیا بھر میں ایک کانسیپٹ مانا جاتا ہے جناب اسپیکر. کسی ملک کی طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی. کسی ملک کی اصل طاقت اس کی لوگوں کی اعتماد ہوتا ہے. جب ریاست مشکل وقت میں اپنے شہری کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو لوگوں کو پاکستان پر یقین مضبوط ہوتا ہے. انتہا پسندی، نمائندی اور بے چینی کا مقابلہ صرف قوت سے نہیں ہوتا، دل اور دماغ سے جیتا جاتا ہے جناب اسپیکر. جب ایک ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ دے رہا ہے، جب ایک بچے کو تعلیم ملتی ہے، جب ایک گھرانہ مشکل وقت میں سنبھالا جاتا ہے، تو پاکستان ایک اور دل جیت لیتا ہے. اور جناب اسپیکر، جو قوم اپنے لوگوں کے دل جیت لیتی ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف غربت کم کرنے کا پروگرام نہیں، یہ انسانیت کا پروگرام ہے، یہ معیشت کا پروگرام ہے، اور یہ قومی سلامتی کا پروگرام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان ایک مضبوط رشتہ کا پروگرام ہے. جناب اسپیکر، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفاع کوئی اور کرے نہ کرے، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کرتے رہے گی. اور اسی انداز میں جناب اسپیکر، ہمارے نظر میں پاکستان کی معیشت صرف تب ترقی کرے گا جب اسی پالیسی کو، اسی مائنڈ سیٹ کو، اسی نظریہ کو ہمارا پورا معیشت میں اپنایا جائے. جب حکومت اور معیشت پہ فیصلے کرنے والے تمام لوگ یہ طے کرے کہ پاکستان میں معیشت تب تک ترقی نہیں کرے گا، پاکستان کی معیشت تب تک نہیں ترقی کرے گا جب تک پسماندہ طبقات ترقی نہ کرے، جب تک کمزور طبقات ترقی نہ کرے. یہ سوچ کہ امیر تر ہوتے رہے، غریب تر ہوتے رہے، اور ہم اس کانسیپٹ کو، اس معاشی ڈیولپمنٹ کو ترقی کا نام دے، یہ ناانصافی ہوگا جناب اسپیکر. پاکستان کی زراعت تب ترقی کرتا ہے، پاکستان کی ذرائع معیشت تب ترقی کرتا ہے جب میرے اور آپ جیسے بڑے بڑے زمیندار ترقی کرتے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ پاکستان کی ذرائع معیشت ترقی کر رہا ہے. پاکستان کی زراعت تب ترقی کرتا ہے جب پاکستان کا کسان ترقی کرتا ہے.